تو جو مجموعی طور پر صورتحال تھی وہ آپ نے جانی، اور جنگ میں جلتے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار شاہد اختر صاحب۔ شاہد صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے۔ سر، امریکہ اور اسرائیل ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے بعد اب اس کی جو توانائی تنصیبات ہے اس پر بھی حملے کر رہا ہے، ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے۔ جنگ کی وجہ سے خلیجی ملکوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ آپ یہ جو صورتحال ہے اسے کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس جنگ کو سمجھنا بڑا ایزی ہو جائے گا اگر ہمیں جو اس میں فریق ہیں ان کے مقاصد جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اس میں چار اس وقت فریق ہیں۔ اگر ہم اسرائیل سے شروع کریں تو اسرائیل کا مقصد دو ہیں۔ ایک یہ کہ ایران کے اندر کوئی پلائنٹ یا سیکولر ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے کہ جو اس کے تابع ہو یا اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے یا اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ دوسرا اس کا ہے کہ ایران کی ملٹری قوت جو ہے اس کو اتنی بری طرح سے دھچکا لگایا جائے کہ آنے والی 2-3 دہائیوں میں وہ اس کے آگے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ اس کا آبجیکٹو ہے۔ امریکہ کا آبجیکٹو جو ہے وہ ایک کیوس ہے۔ اس کیوس اگر آ گیا ایران کے اندر، کوئی فیکشنز ہو گئے، تو وہ ان میں سے ایک کو کنٹرول کرے، اور اس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہ ہرمز کو کرے تاکہ جو بگر وار ہے اس کی اور چائنا کی، اس میں وہ اس خطے کی اسے حاوی ہو جائے۔ تیسرے آ گئے عرب اور گلف سٹیٹس، ان ٹھیک کا ہے شاہد بھی صاحب، بڑی یہ مجھے بڑا افسوس اہم ہے۔ پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب آپ سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں اور اسلامی ممالک کے جو وزراء خارجہ کی اہم بیٹھک ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے غلط کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اعلامیہ کی جس میں صرف ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کیا یہ درست ہے؟ آئی تھنک پوری جو گلوبل ساؤتھ ہے یا ایٹ لیسٹ اسلامک ورلڈ ہے، اس میں اسی طرح کا سوال پوچھا جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ وکٹم کون ہے اور ایگریسر کون ہے۔ اب اور دوسرا دیکھیں، اس سے ایک آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جن طاقتوں کا میں نے ذکر کیا، ان کا ہولڈ اتنا اسٹرانگ ہے، ان کے انٹرسٹ اتنے ڈیپ انٹرنچڈ ہیں آپس میں ان سب کے، کہ ان کے لیے اس موقع پہ جس ملک نے یہ جارجیت کی ہے اور ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیا ہے اور 20,000 اٹیکس کر دیے ہیں اور ایران کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ لبنان میں کیا ہوا ہے، 1.5-2 لاکھ لوگ وہاں پہ پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ایران میں اب تک 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گھروں کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فوگ آف وار ہے۔ جب یہ فوگ آف وار ہٹے گی پھر لوگوں کو اس تباہی کا اندازہ ہوگا جو ان دونوں نے مل کے، اسرائیل اور امریکہ نے، اس خطے پہ ڈھائی ہے۔ سو آپ کے سوال کا میرے ان ساری چیزوں میں ہی جواب ہے کہ کیوں نہیں یہ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ اور لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاؤں گا، ہم آگے اس کو ڈسکس جی، بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہرگز درست ایسا نہیں بات ہے۔ سمجھتی، کیونکہ ہم نے بالکل، اس اٹیک کو یہ ڈیناؤنس یہ کیا ہے شاہد بڑے صاحب یہ واضح بڑی الفاظ۔ اہم پہلو ہے جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، اور یقینی طور پر دیکھیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ابھی حالات ہیں اس کے کیا آگے ایک نتائج اس کے سامنے آئیں گے، کس حد تک جو ہے وہ یہ معیشت پر خاصا امپیکٹ کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معاشیات عافیہ ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ عافیہ صاحبہ بہت شکریہ سماع کو آپ نے وقت دیا۔ عافیہ صاحب، ہم جاننا چاہیں گے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پاکستان کی معیشت پر فوری اور طویل المدتی کیا اثرات ہوں گے؟ جیسے کہ ابھی شاہد صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہم اس کا دیکھ رہے ہیں، بالخصوص درآمدی لاگت، مہنگائی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ کیا روپے کی قدر مزید گر سکتی ہے عافیہ صاحبہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے نا ہمارے کیونکہ فورن ایکسچینج ریزروز تو ہمارے پہلے ہی بہت کم ہیں۔ اگر ہم اپنے ایشیا کے ساتھ ممالک کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس وقت جو ہے نا ہم ون آف دا لوئسٹ پوزیشن پہ ہیں۔ تو جب جیسے ہی امپورٹ کی، ظاہر ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے کروڈ کی پرائسز اوپر گئی ہیں، ایل این جی تو خیر بالکل ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ قطر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا، انہوں نے فورس میجورے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایل پی جی، یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے تھے آلموسٹ 68%۔ دوسرا جو ہے ہمارا فرٹیلائزر انڈسٹری، اس پہ بہت زیادہ جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا کیونکہ وہ بھی سارا اور صرف یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اور جو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے بھی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا اوور آل جو امپورٹ ڈپینڈنس جو ہمارا تھا انرجی سیکٹر اور اس کے علاوہ فرٹیلائزر سیکٹر اور بہت سارے پیٹرو کیمیکل اور را مٹیریلز جس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ تھے، جو وہاں سے گزرتے تھے، ان ساری چیزوں پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اور وہ سارا کمبائن ہو کے ہمارا آئے گا انفلیشن پہ۔ انفلیشن ہمارا آلریڈی اب اوپر کی طرف اس پچھلے مہینے جو کیلکولیشنز ہوئی تھیں، ہمارا انفلیشنری پریشرز اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔
اب اس سارے کی وجہ سے مزید بڑھے گا اور 2 to 3% امیجیٹلی جو ہے نا جو نیکسٹ منتھ کی کیلکولیشنز ہوں گی اس میں اوپر چلا جائے گا. دوسرا ہمارا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جو ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, اور بالکل وہ اتنا زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے. دوسرا پریشر آئے گا ہمارے جو ایکسٹرنل بیلنسز ہے اس پہ آئے گا, اور اس کی وجہ سے پھر ہماری کرنسی پہ جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا, اور ہو سکتا ممکن ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے ڈیپریشیٹ ہو جائے. کرنسی جب ڈیپریشیٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر جائے گا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر انفلیشنری پریشرز مزید بڑھ جائیں گے. تو اوور آل یہ سارے جب پریشرز آ رہے ہوں گے تو پھر لانگ رن کیا ہوگا کہ ہمارا گروتھ بھی اس کی وجہ سے امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور گروتھ ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے تو کہ اس آفیہ وقت صاحبہ آلریڈی ہم آپ کیا چند سمجھتی ہیں سالوں جو سے خلیجی قتل کر خطہ رہے ہیں. غیر مستحکم ہوا ہے اس سے پاکستان کی تیل اور گیس کی سپلائی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کو کوئی متبادل توانائی کے ذرائع کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل, تیل کے لیے اور گیس کے لیے بھی. گیس کے لیے جو ہے نا امیجیٹلی ایز سچ شارٹ رن میں تو کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ہماری LNG کی سپلائی جو تھی وہ سرپلس میں جا رہی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ڈومیسٹک فیلڈز کو بند کرنا پڑا. تو جو گیس کا ہے اس کا امیجیٹلی نہیں آئے گا, لیکن میڈیم ٹو لانگ رن میں اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن صحیح. جو پیٹرولیم سیکٹر ہے اس کی سپلائی ظاہر ہے متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ابھی جو پچھلے یہ جو وار شروع ہونے کے بعد 4 جو ہے کارگوز آئے بھی ہیں, وہ آلٹرنیٹ روٹ سے آئے ہیں. اسی طرح نہ صرف آلٹرنیٹ روٹس کی طرف جانا ہے بلکہ ہمیں آلٹرنیٹ سپلائرز کی طرف, جس طرح رشیا کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں, یا سینٹرل ایشیا میں اور جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنی جو سپلائی کی جو امپورٹ جو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں, جو امپورٹ مارکیٹس ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں تاکہ اپنی سپلائیز کو سیکیور کر سکیں. درست بات ہے. آفیہ صاحبہ یہ تھوڑا سا معیشت کے تناظر میں تو ہم چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تمام تر معاملے پر پاکستان کے کردار کا کیا پورا اوورآل رہا ہے سیناریو. شاید صاحب سے اس حوالے سے بھی انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, روشنی تاکہ وہ اس حوالے سے ڈال سکیں. شاید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی جو تپش پاکستان محسوس کر رہا ہے, کیا خدا نخواستہ اس کے جو پاکستان پر اثرات کتنے ہو سکتے ہیں, مزید کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ سوال تو بنیادی طور پر یہ کہ کیسے نکلیں گے ہم اس معاملے سے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا کا اس وقت جس کی سرحد ایران سے مل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے جو روابط ہیں وہ بڑے ڈیپ ہیں, نہ صرف کہ گلف کنٹریز کے ساتھ بلکہ عرب ورلڈ کے ساتھ, بلکہ ہول مسلم ورلڈ کے ساتھ. سو ہم ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں بھی ہیں. لیکن یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں دیکھیں انہی میں اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں صحیح. تو اگر کوئی ملک اور اس کے لیڈر یا اس کے فارن منسٹر اگر کسی باقی سب ملکوں سے اگر کوئی رابطہ کر رہا ہے تو سب سے زیادہ رابطے پاکستان ہی کر رہا ہے. آپ روز دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کتنے ممالک کو اس خطے میں جو اس جنگ میں انوالو ہے ان کو انگیج کیا. آئی تھنک پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو رول پس پردہ جو ہے وہ کیا ہے, جس میں انہوں نے سعودی عرب اور باقیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اوپر کچھ اٹیک ایسے بھی ہوئے ہیں جو اب واضح ہو رہا ہے کہ کسی اور نے کروائے ہیں. اٹ کوڈ بی موساد, اٹ کوڈ بی CIA, تاکہ جو ایک عرب و عجم کی لڑائی شروع کروانی تھی یا جو ان خطے کے ممالک کو ایران یا ان کے عوام کو ایران کے خلاف کرنا تھا, اس تاثر کو دور کرنے میں پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک بڑا رول ادا کیا. اور اس میں ٹرکی کی لیڈرشپ کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر میزائل کے اٹیک ہوئے ہیں, لیکن جو ایران کے فارن منسٹر ہے وہ روز ان سب ممالک سے بھی بات کر رہے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان کا رول, تو پاکستان کا رول اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ پاکستان سے لوگوں کی کئی ممالک کی بہت امیدیں ہیں, ایران کی ایز اے نیبر ہم سے بہت زیادہ امیدیں بالکل ہیں. ٹھیک. شاہد صاحب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا رول خاصا ڈیفیکلٹ ہے اس ساری سچویشن میں, اور پاکستان کو معاشی فرنٹ پر بھی مشکلات کا سامنا ہے, تو عافیہ صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کو کیا اب IMF یا دیگر عالمی اداروں پر مزید انحصار کرنا پڑے گا؟ اور ترسیلات زر پر پاکستان خاصا جو ہے انحصار کرتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں ان کی ترسیلات زر متاثر ہو سکتی ہیں؟ بالکل بالکل ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ آتے گلف کنٹریز سے ہیں. جب ان کی اکانومیز میں جو ہے وہ ڈاؤن فال آئے گا, ظاہر ہے وہ بھی ریسیشن کی طرف جائیں گے, تو ہمارے ریمیٹنسز پہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آئے گا. صحیح. ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کم ہوں گی, ہمارے ریمیٹنسز کم ہو جائیں گے. اور جب ہمارا جو اوور آل فارن ایکسچینج ریزروز میں جو ایک میجر چنک ہے وہ کیونکہ ایکسپورٹس ہماری بہت زیادہ اس پہ ریلائنس نہیں ہے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے, ہماری ایکسپورٹس
آلریڈی بہت کم تھیں. تو جب ریمیٹنسز بھی کم ہو جائیں گے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بھی کم ہو جائیں گے. پھر عین ممکن ہے کہ ہمیں مزید جو ہے IMF کے پاس جانا پڑے اور قرضے لینے پڑے, اور نہ صرف IMF کے پاس, دوسرے ہم دوست ممالک کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ہم چائنا کے پاس جا سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جو ہے وہ پچھلے جو قرضے ہیں, کیونکہ ہمارے آلریڈی جو اس وقت جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ اور اس کی لائبلٹیز کا جو بوجھ ہے نا تقریباً $138 بلینس ہے. تو اس کو ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کرنی پڑتی ہیں, تو اس کا رول اوور کی طرف جا سکتے ہیں اور مزید قرضے بھی لے سکتے ہیں ان ممالک سے بھی اور IMF وغیرہ سے بھی. یہ ضرور لینا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ماہر معاشیات عافیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں